نہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں نہ آپ کو بتا سکتا ہوں۔ وہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، آپ ان کے گھر کے ہیں۔ اور خود مدار وہ آپ کو اگر ہم سمجھانے لگ جائیں تو گویا کہ آفتاب کو چراغ دکھانے کا کام کرتا ہے۔ بس یہ ہے کہ آج کے ذکر اور تھوڑی دیر کے خطاب سے میں اپنے حصے میں کچھ سعادت ہدیہ تبریک پیش کر کے حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور ان بڑوں کی بارگاہ کا کیا کہنا ہے؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نہ پوچھ ان خرقت وشوں کی، گر ارادت کو تو دیکھ ان کو۔ نہ پوچھ ان خرقت وشوں کی، گر ارادت کو تو دیکھ ان کو۔ یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں۔ ایک مرتبہ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت اور واپنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکفنا میں درود پاک کی نظر پیش کرنے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلو علیہ صلاة دائمتا بدوام الملک الحی القیوم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ ایمان کی سعادت کے بغیر خشیت الہی مفید نہیں، اس لیے ایمان والوں کو اس آیت کریمہ میں مخاطب کر کے کہا۔ اور خشیت بغیر معرفت کے حاصل نہیں ہوتی۔ خشیت کیا ہے؟ شخصیت کے تعارف کے بعد اس کے منصب اور اس کے مرتبے کے احترام کا نام۔ خشیت کا معنی لرزہ برانداز ہونا ہی نہیں ہے۔ بطور مثال کو سمجھیے، اس بھیڑ میں یہاں ضلع مجسٹریٹ آ جائے اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں کہ انہیں اسے دھکے دیتے ہوئے، اسے رونتے ہوئے، اسے دھکیلتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے یا پیچھے نکل جائیں گے؟ کیا جیل کیوں کر؟ لیکن جو لوگ اسے پہچان رہے ہوں گے وہی لوگ اس کے منصب اور اس کی شخصیت کا احترام کریں گے اور آگے ہٹو، پیچھے ہٹو اور آگے بڑھنے دو، جانے دو، راستہ دو کی صدا لگائے گا۔ ورنہ جو نہیں جانتا وہ کچھ بھی بولتا ہوا، کہیں بھی کچھ کرتا ہوا گزر جائے گا۔ ایسے ہی جن لوگوں کو معرفت نہیں حاصل ہے، پہچان نہیں حاصل ہے، وہ نہ عبادت کے پختہ ہوتے ہیں، نہ ایمان میں پختگی رہتی ہے، نہ خشیت، نہ آداب بارگاہ کو بجا لاتے کہ اہل ہو پاتے ہیں۔ اسی لیے ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا جو لوگ معرفت حق آگاہ ہیں، کونوا مع الصادقین، یہ سچے واقف کار ہیں۔ اور تخلیقی انسان کا مقصد معرفت الہی ہے، اسی لیے علماء کی تفسیر میں الا لیعبدون کا معنی عبادت و بندگی اور طاعت اور فرمانبرداری آپ کو ملے گا، لیکن صوفیہ کے یہاں الا لیعبدون کی تفسیر جو ملتی ہے الا لیعرفون، یعنی اپنی پہچان کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ اور اس کی وضاحت بھی کنت کنزا مخفیا کی حدیث سے کہ میں پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں تو لفظ کن سے کائنات کی تخلیق کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے چاہا اور جس طریقے سے چاہا اپنی معرفت عطا فرمائی۔ اللہ معرفت عطا فرمانے والے
اس نے معرفت عطا کرنے کے لیے اس کائنات کی ارضی پہ کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام کو کم و بیش کو مبعوث فرمایا. انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور انہیں معرفت الہی کا واسطہ اور وسیلہ بنا دیا. اور جب وما ارسل خاتم النبیین کا حکم سنانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا تو ان علماء ربانیین کے حوالے اپنی وراثت کی اور یہ ذمہ ان کے آیا. ہم میں سے ہر چند، ہر شخص، ہر کس و ناکس مدرسے کی چند کتابیں پڑھ کر کے اور فراغت کی کاغذ کی سند لے کر کے اگر یہ گمان کرنے لگ جاتے ہیں کہ واقعتاً وراثت نبوی